بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ خان صاحب اور بزدار کی کارکردگی کو اگر کسی نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کو سامنے رکھے تو پھر یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں جتنی بار پنجاب میں ٹیم بدلی گئی ہے ایک بار کپتان ہی بدل کر دیکھ لیتے تو شاید نتیجہ مختلف ہوتا۔ حکمران جماعت میں سنجیدگی اور مستقل مزاجی کا ویسے تو فقدان نمایاں ہے، لیکن ایک کام بڑی مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جم کر بیان دیتے ہیں، اور اس بیانیے میں خاص مستقل مزاج ہے۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح بیرسٹر فروغ نظیم نے استعفیٰ دے کر عدالت میں جا کر کیس لڑا تو خان صاحب بھی 2-4 دن کے لیے آسٹریلیا جا کے بولنگ کراتے تو شاید وہاں نتائج مختلف ہوتے۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ وہ جو سارے دعوے تھے وہ شیخ چلی والے تھے۔ حکومت چلانے کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار وزراء یا انتظامیہ تبدیل کرنے سے سسٹم مضبوط نہیں ہوتے۔ سب سے اہم چیز ہے لیک آف کانفیڈنس، اور دوسرا اعتماد کا فقدان۔ دونوں نمایاں نظر آتے ہیں۔ حکومتیں بیوروکریسی کے بل بوتے پر چلتی ہیں۔ بیوروکریسی کو کسی بھی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، یا پھر گاڑی کا انجن سمجھ لیں۔ جب انجن ہی کام نہیں کرے گا، جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہی طاقتور نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے چلیں گے؟ گاڑی کیسے چلے گی؟ دھکے سے گاڑی کتنی دیر چلا لیں گے؟ تو کرکٹ ٹیم کو بھی اس طرح نہیں چلایا جاتا کہ بار بار کھلاڑی بدلتے رہیں۔ ایک عرصہ کھلاڑیوں کو کھیلنے کے بعد تجربہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کا ذمہ کھلاڑیوں پر ڈالتے رہیں اور انہیں بار بار تبدیل کرنے چل پڑے تو پھر وہی حشر ہوتا ہے جو آسٹریلیا میں پاکستانی ٹیم کا ہوا۔ تو حکمران جماعت کی کارکردگی پر تنقید میں شدت پہلے سے زیادہ آتی جا رہی ہے۔ پنجاب میں بڑے پیمانے پر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس نے حکومتی کارکردگی پر مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یعنی 15 ماہ میں 5 بار بیوروکریسی تبدیل کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے بھی عثمان بزدار کا مزید دفاع کرنے سے معذرت کر لی ہے، انکار کر دیا ہے۔ اسلم اقبال صاحب نے وزارت اطلاعات چھوڑ دی ہے، اور فیاض الحسن چوہان کو دوبارہ وزارت اطلاعات مل گئی ہے۔ اب وہ عثمان بزدار کے اقدامات کا یا حکومت کے کاموں کا دفاع کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل پھر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ حکومت کا یہ آخری مہینہ ہے، تو بہتر ہے کہ وزراء یا حکومت کے لوگ یورپ میں جا کر چھٹیاں گزار لیں، جس سے لگتا یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان سردیوں کے بعد یا تو حکومت کو رخصت ہوتا دیکھ رہے ہیں یا پھر پھر سے میدان میں دوبارہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکمران جماعت کے اندر بھی اختلافات پیدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جماعت کے فاؤنڈر ممبر حامد خان کو شو کا نوٹس دینے پر پی ٹی آئی کے ایک دھڑے میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں اور بغاوت کے آثار نمایاں ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے حکومت چلانا بالکل آسان کام نہیں۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نیا امتحان لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بحران سے نکلتے ہیں تو دوسرا بحران سر اٹھائے کھڑا نظر آتا ہے۔ اس ہفتے سب سے اہم معاملہ پارٹی فنڈنگ کیس کا ہے۔ پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت اس ہفتے کے آخر تک مکمل ہو جائے گی، اور چیف الیکشن کمیشنر بھی اس ہفتے کے اینڈ تک ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جو اپوزیشن پر الزامات لگائے جا رہے تھے اور اس الزامات کی سیاست کی جا رہی تھی وہ پیچھے رہ گئی ہے، اور اب حکومت کی کارکردگی پر پھر سے سوالات آگے آ گئے ہیں۔ دعووں وعدوں کا موسم پھر سے شروع ہو گیا۔ حکمران جماعت کا دعویٰ ہے کہ معیشت بہترین ہو گئی ہے اور پھر سے تیل نکل آیا ہے۔ چوروں لٹیروں سے وصولی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کے اثاثے آج مجمد کر لیے گئے۔ شاہد خان عباسی مفتیٰ اسماعیل کے خلاف کئی ماہ کی مشقت کے بعد نیب بالآخر ریفرنس دائر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ رانا ثناء اللہ پر منشیات کیس میں کچھ ثابت نہیں ہو رہا تو اب ان کے خلاف نیب آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنائے گا۔ تبدیلی سرکار نے پنجاب میں انتظامی تبدیلیوں کے بعد ایک بار پھر اپوزیشن کو فوکس کر لیا ہے اور اپوزیشن کا زہر نکالنے کی تیاری کر لی ہے۔
وزارت اطلاعات پر براجمان فیاض الحسن چوہان آج کمر ٹھوک کر میدان میں آئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کامیابیوں کے وہ قصے بیان کیے جو ان کے بہت سے وزراء بیان نہیں کر پائے تھے. عثمان بزدار کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کامیاب وزیر اعلیٰ قرار دیا اور کہا کہ پیسے بچانے میں عثمان بزدار کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ عثمان بزدار ثانی بھی کوئی نہیں ہے. عثمان بزدار کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے سیکورٹی کے نام پر 55 کروڑ روپے بچا لی ہے. مہمان نوازی فنڈ میں بھی 8 کروڑ بچت کر لی تو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا خرچہ 60% کم کر دیا. تو پنجاب کے عوام کو مبارک ہو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھلے کوئی کام نہ کر سکے ہوں لیکن کروڑوں روپے بچانے میں کامیاب ہو گئے. اس بچت کے ثمرات عوام تک کیسے پہنچائے جائیں گے، اس کے لیے غور و خوض کیا جا رہا ہے اور اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں. پنجاب میں وسیم اکرم پلس کا بول بالا ہے. ایک طرف حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے اپوزیشن سے رابطے کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. دوسری طرف حکمران جماعت احتساب کے معاملے میں ایکٹیو نظر آتی ہے. ایف آئی اے میں واجد ضیاء کو ڈی جی لگا دیا گیا ہے اور انہیں اہم ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں جن کا تعلق سیاسی شخصیات سے ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حکومت اپوزیشن سے تعلقات بہتر کر کے پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کے حوالے سے ایک بار پھر ایکٹیویٹی میں تیزی نظر آتی ہے. پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی ایک روز قبل انہی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازی کا کام موجودہ دور حکومت میں ہوتا نظر نہیں آتا. کیا کہا بلاول بھٹو نے؟ واچ دس. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا عمران خان کی حکومت کا. جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، پھر کافی. آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے معاملے کا فیصلہ آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سیاسی صورتحال بہتر ہو جائے گی. اسی کی وجہ سے معاشی اشاریے بھی بلند ہو رہے تھے، اسٹاک مارکیٹ ٹھیک جا رہی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ ماحول بہتر ہو جائے گا. لیکن نیب کی طرف سے اب شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف نئی انکوائریوں کا حکم بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے خلاف پہلے سے چلنے والے مقدمات میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا. تو سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن نئے مقدمات پر ریئیکٹ نہیں کرے گی اور عین اس وقت میں جب اسمبلیوں میں آرمی ایکٹ پر ترمیم کے لیے کانسنسس کی ضرورت ہے، اپوزیشن کو پرووک کرنے کا یا برگشتہ کرنے کا مقصد کہیں پانی میں مدھانی چلانا تو نہیں یا پھر اتنے حساس معاملے پر تفریق پیدا کرنا تو نہیں؟ ایک اور آئینی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا. نیا چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا؟ حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. اپوزیشن نے الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. آرمی ایکٹ میں ترمیم سے قبل نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کو مل کر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے نئے ممبران کون ہوں گے، چیف الیکشن کمیشنر کون ہوگا. لیکن نہ ممبران کا تقرر ہو سکا نہ اس بات کا فیصلہ ہو سکا کہ نیا چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا. حکومت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے معاملے میں کوئی رسک لینے کو تیار نظر نہیں آتی. حکمران جماعت کے خلاف پارٹی فنڈنگ کا ایک اہم کیس سکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے. موجودہ الیکشن کمشنر سردار رضا خان نے کیس کی سکروٹنی کمیٹی کو اپوزیشن کے مطالبے پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا تھا، جس کے بعد حکمران جماعت پر دباؤ بڑھ گیا تھا. یہ وہ کیس ہے جس کی تحقیقات رکوانے کے لیے حکمران جماعت بار بار عدالتوں میں گئی، اسٹے آرڈر حاصل کیا. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں حکمران جماعت پر الزام یہ کہ اس میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ کی گئی. الیکشن کمیشن میں جو اکاؤنٹ یا جو کھاتے ظاہر کیے گئے اس کے علاوہ بھی بہت سے اکاؤنٹ نکل آئے اور تقریباً 23 اکاؤنٹ ایسے سامنے آئے جنہیں جعلی اکاؤنٹ قرار دیا گیا. حکمران جماعت کے فاؤنڈر ممبر اکبر ایس بابر نے پارٹی فنڈنگ کے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، جس کے دوران بہت سے الزامات لگے اور یہ بھی الزام لگا کہ فنڈ دینے والوں میں ملک دشمن اور غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں. تو اس کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں. سکروٹنی کمیٹی کے پاس یہ معاملہ ہے. یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی تھی. اگر حکمران جماعت پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو نہ صرف حکمران جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے
بلکہ پوری حکومت نااہل ہو سکتی ہے، یعنی حکومت گھر جا سکتی ہے۔ تو متحدہ اپوزیشن نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس عام کیس کا فیصلہ کرے، جس کی بنیاد پر ہی سردار رضا خان نے اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد حکمران جماعت نے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کی مخالف سیاسی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف زیر التوا درخواستوں کو بھی فوری طور پر سنے اور ان جماعتوں کی بھی اسکروٹنی کی جائے تو سب کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے، جس کے بعد سردار رضا نے باعزت ریٹائرمنٹ کو ترجیح دی۔ اور لگتا یوں ہے کہ انہوں نے معاملہ نئے چیف الیکشن کمیشن پر ڈال دیا ہے، بلکہ لگتا نہیں، کل انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ اس کا فیصلہ آنے والے چیف الیکشن کمیشن کریں گے۔ تو چیف الیکشن کمیشن کل ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن عملی طور پر غیر فعال ہو جائے گا، جبکہ چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے پر متحدہ اپوزیشن سپریم کورٹ چلی گئی ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور آئین کے آرٹیکل 213 کی تشریح کے حوالے سے دائر درخواست میں متحدہ اپوزیشن نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے میں حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ کس طرح آگے لے جایا جائے گا۔ اس معاملے میں آئین خاموش ہے، لہذا اس پر سپریم کورٹ تشریح کرے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا لاحِ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ تو متحدہ اپوزیشن کی درخواست سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے اتفاق رائے نہیں ہو رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکومت چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے پر اپوزیشن سے اتفاق نہیں کر سکی تو ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو اگلے چند دنوں میں پارلیمان میں جانا ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ آرمی چیف کے معاملے پر پارلیمان میں جا کے اس پر فیصلہ کیا جائے۔ تو آرمی چیف کی یعنی آرمی ایکٹ کے معاملے پر آرمی چیف کی کو توسیع دینے کا معاملہ آرمی ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے پارلیمان میں اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو حکومتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے انہیں سادہ اکثریت کی ضرورت ہے، یعنی اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ بڑا حساس اور قومی نوعیت کا معاملہ ہے کہ قومی نوعیت کے اس معاملے پر اگر حکومت اتفاق رائے پیدا نہ کر سکی تو یہ کتنی خطرناک بات ہوگی، شاید اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ حکومت اور اپوزیشن میں محاذ آرائی بڑھنے لگی۔ سرد موسم میں بھی سیاسی درجہ حرارت ایک بار پھر گرم ہو رہا ہے۔ کل شہباز شریف نے لندن میں دھواں دھار پریس کانفرنس کی۔ آج جواب میں حکومت نے شہباز شریف اور ان کے بیٹوں پر کرپشن کے نئے الزامات لگا دیے، اثاثوں میں کئی گنا اضافے کے دعوے بھی کیے۔ لگتا یوں ہے کہ شہباز شریف نے کل لندن میں حکومت کو جس طرح آڑے ہاتھوں لیا اور وزیر اعظم کی شان میں قصیدے پڑھے، اس کے جواب میں حکومتی نمائندے قوالیاں سنانے پر آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ جو الزامات آج شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں لگائے وہ الزامات وہ بڑی دیر سے لگا رہے ہیں، لیکن شہزاد اکبر ان الزامات کو لے کر عدالتوں میں کیوں نہیں گئے؟ الزامات اگر اتنے سنگین ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کر کے شہباز شریف کے خلاف مقدمات کیوں نہیں قائم کیے گئے؟ ان کا نام ECL میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ انہیں باہر کیوں جانے دیا گیا؟ یا پھر یہ سب اس لیے ہے کہ شہباز شریف آخر بولے کیوں؟ کل تک تو یہ دعوے بھی کیے جا رہے تھے کہ شریف خاندان ایک ڈیل کے تحت باہر گیا ہوا ہے اور پورا خاندان اسی وجہ سے خاموش ہے، کوئی بول نہیں رہا۔ تو شہباز شریف نے کل پریس کانفرنس کر کے اس تاثر کو رد کر دیا اور وہ اچانک بول پڑے۔ تو شہباز شریف کی پریس کانفرنس اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی جارحانہ تھی، جس کے جواب میں حکومت بھی آج جارحانہ موڈ میں نظر آتی ہے۔ شہزاد اکبر حکومت کی جانب سے سوال نامہ لے کر میدان میں اترے عین اس وقت جب حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کر بہت سے معاملات حل کرنے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ دونوں طرف آگ برابر طور پہ بھڑک اٹھی ہے۔ ان فیصلوں میں الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا فیصلہ بھی شامل ہے اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ بھی۔ پہلے حکومت نے اس معاملے میں ایگریشن دکھایا اور اپوزیشن پر چڑھ دوڑی، اب جواب میں اپوزیشن بھی آستینے چڑھاتی نظر آتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حکومت کو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی تقرری کے لیے 10 روز کی مہلت دی ہے۔
حکومت اور اپوزیشن دونوں کو معلوم ہے کہ دونوں کے تعاون کے بغیر یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی۔ لگتا یوں ہے حکومت کو خدشہ تھا کہ اپوزیشن اپنا بھاؤ بڑھانے کی کوشش کرے گی، اور یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت اپنا بھاؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے حکومت نے حفظ ماتقدم کے طور پر پہل کر دی اور اپوزیشن نے بھی اب اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ شہباز شریف نے ایک اور بڑا اہم کام کیا، لندن میں بیٹھ کر ان ہاؤس تبدیلی پر بھی بات کی، جس نے حکمران جماعت کو لگتا ہے کہ بری طرح سیکھ پا کر دیا ہے۔ اور جب سے شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے، حکومتی توپوں کا رخ مکمل طور پر شہباز شریف کی طرف ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی دونوں اس لڑائی میں ہاتھ سے پیچھے جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کل سے الیکشن کمیشن غیر فعال ہو رہا ہے، جس سے بقول حکومت آئینی خلا پیدا ہو جائے گا، اور لگتا یوں ہے کہ ایک بار پھر سیاسی ماحول کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کر مذاکرات کے امکان کو معدوم کر دیا تھا، اسی طرح شہباز شریف نے خان صاحب کے حوالے سے سخت جملوں اور سخت زبان کا استعمال کر کے اس امکان کو اور کم کر دیا ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت اور اپوزیشن کسی بھی مسئلے پر مشترکہ لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلے شہباز شریف بولے، اب مریم نواز بھی بولیں گے۔ یہ خطرہ کس کو ہے؟ کس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ مریم نواز دوبارہ سیاسی طور پر متحرک ہو سکتی ہیں؟ جو خود بھی بیمار ہیں اور جن کے والد بیمار ہیں، ان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے نیب عدالت پہنچ گئی ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی لندن والی پریس کانفرنس کے بعد بہت سے لوگ غصے میں ہیں، سارے کھاتے دوبارہ کھل رہے ہیں، نیب بھی پریشر میں ہے۔ چیئرمین نیب تو کہتے ہیں کہ وہ بھی مدینہ کی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ صرف اپوزیشن کی پکڑ دکڑ اور ان کے خلاف مقدمات کو ہی اس ریاست کی بنیاد سمجھ لیا گیا ہے، جو کائنات کی حسین ترین ریاست ہے، جس میں حاکم اور محکوم ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ سوال یہ کہ نیب کو اچانک کیا سوجی کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرانے عدالت جا پہنچی اور ضمانت کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ مریم نواز کے خلاف نیب کی اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ضمانت دی تو نیب اتنے دن خاموش کیوں رہی؟ اس خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر مل منی لانڈرنگ کیس میں مریم نواز کو ضمانت پر رہا کیا تھا۔ کروڑ روپے کے 2 مچلکے لیے پاسپورٹ بھی عدالت میں جمع کر لیا۔ اس وقت نیب نے اس فیصلے کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو لگتا یوں ہے کہ شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے بعد سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، یا تو اسے کسی نامعلوم معاہدے کی خلاف ورزی تعبیر کر لیا گیا ہے۔ گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ مریم نواز بھی نواز شریف کے بعد بیرون ملک چلی جائیں گی۔ یہ بات بہت سے میڈیا پرسن نے کہی، جس کے بعد حکمران جماعت کا بیانیہ آسان ہو جاتا، یعنی اگر مریم نواز بیرون ملک چلی جاتی اور نواز شریف پہلے ہی جا چکے تھے تو بیانیے میں آسانی ہو جاتی، اور بیانیہ یہ ہو جاتا کہ شریف فیملی باہر چلی گئی یا بھاگ گئی یا پھر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن مریم نواز نے حیران کن طور پر ضمانت کے بعد سے اب تک اپنے والد کے پاس بیرون ملک جانے کی درخواست دائر نہیں کی، تو یہ تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے والد کے پاس جانا نہ چاہتی ہوں، لیکن یہ ممکن ہے کہ انہوں نے خود لندن نہ جانے کا فیصلہ کیا ہو۔ شریف خاندان کے ذرائع کے مطابق نواز شریف مریم نواز کو اس بات کا پابند کر کے گئے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے لندن نہیں آئیں گی، تاکہ ان کے ووٹر اور سپورٹر کا مورال ہائی رہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مریم نواز کو فوری طور پر باہر جانا تھا لیکن وہ گئی نہیں، اس لیے ان کی ضمانت کینسل کرا دی جائے، اور ضمانت کینسل نہ کرائی گئی تو پھر وہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہو سکتی ہیں، اسی وجہ سے ان کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا گیا۔ تو بہت سے حلقے شہباز شریف اور مریم نواز کی خاموشی کو کسی مبینہ ڈیل کا حصہ قرار دے رہے تھے۔ 2 روز قبل شہباز شریف نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس مبینہ ڈیل کے تاثر کی
دھجیاں اڑا دی۔ اب یہی خدشہ شاید مریم نواز کے حوالے سے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ خاموشی توڑ دیں گی تو پھر بیانیہ، ڈیل کا بیانیہ وہ کدھر جائے گا، مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ مریم نواز اب سیاسی طور پر متحرک ہوں گی یا نہیں، لیکن وہ سیاسی ماحول جو پچھلے چند دنوں سے گرم ہو رہا ہے اس کا درجہ حرارت اور بڑھے گا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب کئی اہم معاملات پر حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر بیٹھ رہے ہیں، لیکن اس بار تالی دونوں طرف سے بجتی دکھائی دے رہی ہے۔